پچھلے کچھ دنوں سے ہر طرف یہ شادیانے بجائے جا رہے ہیں کہ پاکستان گرے لسٹ سے نکل گیا ہے اور یہ پاکستان کی بہت بڑی کامیابی ہے. یعنی عام تاثر یہ ملتا ہے کہ جیسے شاید یہ دنیا کے ممالک کے بیچ میں مقابلہ لگا ہوا تھا اور باقی سارے ممالک بھی ہی گرے لسٹ میں ہی تھے اور ہم شاید پہلے نکل آئے اور یہ کوئی بہت بڑی اچیومنٹ ہے. حالانکہ شاید مہذب دنیا جو ہے وہ اس لسٹ میں کبھی تھی ہی نہیں اور ہم پہ تو سختی کر کے 29 پوائنٹس یا 28 پوائنٹ جتنے بھی ہیں ان کے اوپر عمل درآمد کروایا گیا. اب سب اس چیز کا کریڈٹ لے رہے ہیں, پی ٹی آئی بھی, پیپلز پارٹی بھی, آرمی بھی, سیاستدان بھی, سب اس چیز کا کریڈٹ لے رہے ہیں کہ پاکستان گرے لسٹ میں ان کی وجہ سے نکلا ہے. لیکن کوئی یہ نہیں بتا رہا کہ پاکستان گرے لسٹ میں آیا کیسے. مجھے اپنے لڑکپن کے دن یاد ہے کہ یہاں لاہور میں 2 بڑے زبردست مالز بنے تھے, ایک پینوراما اور ایک پیس. اور یہاں ہر دکان کے بعد یعنی ہم جینز یا شرٹ یا شوز وغیرہ جب لینے جایا کرتے تھے تو ہر دکان پہ ایک چھوٹا سا بکسا پڑا ہوتا تھا شیشے کا, اس پہ لکھا ہوتا تھا جہاد کشمیر میں اپنا حصہ ڈالیں. اور ہم اکثر اوقات دکاندار سے لڑ کے جو 50-100 بچایا کرتے تھے وہ اس بکسے میں ڈال دیا کرتے تھے. آج میں یہ سوچتا ہوں کہ وہ پیسہ آخر کون کلیکٹ کرتا تھا, وہ پیسہ آخر جاتا کہاں تھا. اگر وہ جہاد کشمیر پر لگ رہا تھا تو کوئی تو تھا نا جو بکسا رکھ کے گیا تھا اور پھر اس بکسے کو لے کے بھی جایا کرتا تھا. تو وہ جو پیسے کی منتقلی تھی یا جو پیسے کا خرچ کرنا تھا وہ کہاں ہوتا تھا, یہ آج تک ہمیں کسی نے نہیں بتایا. اسی طرح ہمیں کسی نے یہ نہیں بتایا کہ جنرل اختر عبد الرحمان, جن کے بارے میں ایک کتاب میں نے پڑھی تھی, افغان روسی شکست کا معمار, یعنی روس کے ٹکڑے کر دیے تھے جنرل اختر عبد الرحمان نے, اس کے بیٹوں نے شوگر ملیں کیسے لگائیں اور پھر سوئٹزرلینڈ کے بینکوں میں ان کے اکاؤنٹ کیسے ہوئے, یہ بھی ہمیں کسی نے نہیں بتایا. آج تک ہمیں یہ بھی کوئی بتانے کی ضرورت نہیں کرتا کہ آخر ہر آرمی چیف ریٹائر ہونے کے بعد پاکستان کیوں چھوڑ جاتا ہے اور باہر جا کے وہ کوئی جزیرہ خرید رہا ہے, کوئی ہسپتال بنا رہا ہے, یا کوئی اور کسی قسم کا کاروبار کر رہا ہے. یہ پیسے کہاں سے آ رہے ہیں؟ وار آن ٹیرر میں پاکستان کو اربوں ڈالر کا نقصان ہوا, ہزاروں لوگ شہید ہوئے, لیکن پھر بھی ایک شخص جو کہ اس وقت حاضر سروس تھا اور اس کا کام یقیناً جو کہ وار آن ٹیرر چل رہی تھی وہ بہت مصروف ہوگا, عاصم سلیم باجوہ صاحب, انہوں نے پیزا کی فرینچائزیز لگا لی. کیا ان کے پاس دوران ملازمت جبکہ جنگ بھی لگی ہوئی تھی اتنا وقت تھا کہ وہ اپنے کاروبار پہ فوکس کرتے, اور اس کاروبار کے لیے پیسہ کہاں سے آیا یہ بھی آج تک ہمیں کسی نے نہیں بتایا. ایان علی ایک ہی سال میں 80 سے زیادہ بیرون ملک کے سفر کر آئی, منی لانڈرنگ کا الزام لگا, کس کا پیسہ تھا اور کہاں کہاں جاتا تھا یہ بھی آج تک ہمیں کسی نے نہیں بتایا. لندن کے فلیٹس کی رسیدیں بھی نہیں ملی, فارن فنڈنگ کیس کا بھی ہمیں پتہ نہیں چلا. تو آپ یہ جن 29 نکات کا واویلا مچا رہے ہیں کہ ہم نے عمل درآمد کرا دیا, یہ تو آپ نے میرے جیسے اور ایک عام پاکستانی پہ لاگو کیے نا کہ آج ہم ایک 10,000 روپے بھی بینک میں جمع کرانے جاتے ہیں تو ہم سے یہی سوال ہوگا کہ بھائی یہ پیسے کہاں سے کمائے ہیں. لیکن جن لوگوں کی وجہ سے یہ ملک گرے لسٹ پہ آیا تھا اور جنہوں نے ایکچولی بتانا تھا, جو اس رقم کی غیر قانونی منتقلی کے, چاہے وہ ملک سے باہر ہو یا ملک کے اندر ہو, جو اس کے ذمہ داران تھے, وہی آج شادیانے بجا رہے ہیں کہ ہم پاکستان کو گرے لسٹ سے نکال کے لے آئے. تو حضور والا, اگر آپ کو کچھ بتانا ہی ہے نا عوام کو, تو یہ بتائیے کہ جہاد کشمیر کے نام پہ جو چندہ جمع ہوتا تھا وہ کون جمع کرتا تھا, وہ پیسہ کہاں خرچ ہوتا تھا اور کیسے ہوتا تھا. ریٹائرڈ جرنیلوں کے بچوں نے شوگر ملیں کیسے لگائیں, لندن کے فلیٹس کہاں سے آئے, سرے محل کہاں بنا, کیسے بنا. اگر جوابات دینے ہی ہیں تو ان سوالات کے دیجیے, یہ بار بار ہمیں آ کے یہ نہ بتائیں کہ آپ پاکستان کو گرے لسٹ سے نکال کے لے آئے. وہ تو ہمیں پتہ ہے پاکستان گرے لسٹ سے نکل آیا کیسا تھا اس بارے میں بتائیں.